اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کی اس سورت کا کچھ حصہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھیں گے، جس میں کچھ ایسی باتیں پیش کی گئی ہیں جو اس وقت کے حالات کے حساب سے ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ خاص طور پہ ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جس میں ہم لوگ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ نبی کے کام کو آگے بڑھائے، کیونکہ اب ہمارے درمیان نہ کوئی نبی موجود ہے نہ کوئی نبی آنے والا ہے، اور جو چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے وہ اس کو محفوظ کر دیا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ جو ایک آدمی کو اٹھا کے، ایک رسول کو چن کے، ایک اچھے شخص کو اٹھا کے اپنا ذمہ داری اس کو دے کے، اللہ نے اپنی کتاب اس کو دے کے بتا دیا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم کو میں نے رسول بنایا ہے، تمہارا کام ہے میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا، اور یہ بھی پہنچا دو کہ تم آخری نبی ہو، اب تمہارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا تمہارے ذریعے سے جو پیغام میں پہنچا رہا ہوں وہ اس کو میں قیامت تک محفوظ کر دوں گا تاکہ کسی نبی کی ضرورت نہ پڑے، اور وہ اتنا مکمل کر دوں گا کہ لوگوں سے کہو کہ بس اس میں ہی سب کچھ تمہارا ہے۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں جب تک ہو پاکیزگی اختیار کرنا چاہتے ہو، اپنی طہارت کرنا چاہتے ہو، تزکیہ کرنا چاہتے ہو، مثالیں میں نے بہت دے دی، میرے ہر بیان میں آپ کو آیات ملیں گی۔ آج میں صرف سورہ آل عمران کے 10ویں رکوع کو پڑھ کے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ آج میں فجر سے اسی پہ کام کر رہا ہوں، لیجئے میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اور جس کو بھی پڑھنا ہو اپنے اپنے گھر میں دیکھیے اور پڑھیے، ضرور پڑھنا ہو نہیں پڑھیے، میری بات کو سمجھیے، میں کیا پیش کر رہا ہوں اس پہ غور کیجئے، میں کون ہوں، کیسا دکھتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میرا کیا کیریکٹر ہے، وہ میرے رب کے درمیان ہے۔ جو چیز میں پیش کر رہا ہوں، آپ گول گپے کھاتے ہیں، آپ پانی پوری کھاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے وہ دکان والا کون سا مذہب کا ہے، وہ کتنا گندا ہے کتنا اچھا ہے، لوگ تو اس کے گندے ہاتھوں کا ڈبایا ہوا کھاتے ہیں، صرف ٹیسٹ دیکھتے ہیں، ہم تو اس سے کراہیت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں جو چیز میں آپ کو دے رہا ہوں جس سے آپ کا ایمان محفوظ رہے گا، جس سے آپ کا جنت کا راستہ کھلے گا، جو جہنم کے راستے کی آپ کو تنبیہ ملے گی، آپ اس پہ غور کیجئے۔ چلیے میں ان بھائیوں سے زیادہ مخاطب ہوں جو الحمدللہ دین کے معاملے میں وہ سیریس ہیں، وہ دین کو اپنا زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اس سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا لے، اور ان کو بھی فائدہ پہنچے گا ضرور۔ چنانچہ آیت نمبر 92 سورہ نمبر 3 آل عمران ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھا پارہ یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم کوئی خرچہ نہیں کرو گے جب تک کہ اللہ کو اس کی خبر نہ ہو، یعنی اللہ جانتا ہے تم کیا خرچ کرتے ہو، اور اوپر کہا گیا ہے تم بھلائی حاصل کر ہی نہیں سکتے کہ جب تک تم اپنی وہ عزیز چیز تمہارے دل سے جو قریب ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ سمجھایا، ہدی للمتقین، ہدایت ان کے لیے ہے جو برائیاں چھوڑے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایسی باتوں کو جو اللہ غیب میں ہے، فرشتے غیب میں ہیں، آخرت غیب میں ہے، اس وقت محمد الرسول اللہ بھی ہمارے غیب میں ہیں، ہم نے نہیں دیکھا ان کو، جبرائیل بھی غیب میں ہیں۔ اب ہمارے سامنے جو چیز حاضر ہے، ہمارے ہاتھوں میں اویلیبل ہے، وہ یہ کلام مجید ہے، قرآن ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے چینل سے سمجھیں گے کہ اللہ کیسا ہے، اس کے چینل سے سمجھیں گے کہ رسول اللہ کیسی شخصیت تھے، جبرائیل کا کیا حال ہے، جنت اور دوزخ کیسے ہم کو دکھائی جا رہی ہے اس کتاب میں۔ بس اس سے زیادہ ہم کو فرصت بھی نہیں ہے جا کے معلوم کرنے کی، کیونکہ ہمارے اوپر جیسے ہی اس کتاب پہ ہم ایمان لاتے ہیں، جیسے ہی اس پہ بھروسہ ہوتا ہے، تو بھروسہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس کو خود پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ نے کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا، ابا نے کہہ دیا، مولوی صاحب نے کہہ دیا، اور امام صاحب نے کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا، جزاک اللہ خیر، لیکن ہم چیک کریں گے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ چلیے
یہ ہوگی 93۔ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ وہ اپنی چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ آیت نمبر 93۔ کلو طعام کان حلن للنبی بنی اسرائیل، کھانے پینے کی ہر وہ چیز جو شریعت محمدی میں حلال ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی۔ البتہ بعض چیزیں ایسی تھی جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات پیش کرو اور اس کی کوئی آیت پیش کرو۔ 94 آل عمران 94 پڑھ رہا ہوں میں۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یاد رکھو کہ اگر کسی نے جھوٹ بولا اللہ کے نام پر، من بعد ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اب اس کتاب کے آنے کے بعد، اس کتاب کے سب کچھ پہنچ جانے کے بعد، اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی اور گھڑی ہوئی باتیں پیش کریں اور اللہ کا نام لے کے پیش کریں، اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، در حقیقت وہی ظالم ہے۔ قل صدق اللہ، کہہ دو کہ سچا تو صرف اللہ ہی ہے اور اس کی کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، ابراہیم کا جو دین تھا، ابراہیم کی جو ملت تھی، اس کی اتباع کرنا۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنا تمہیں کرنا چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ یہاں اکثر لوگ ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، ایک بہانہ بنا لیتے ہیں کہ بتاؤ نماز کہاں لکھی ہوئی ہے قرآن میں۔ بھائی جو چیزیں پہلے سے آ رہی ہیں، جو چیزیں محفوظ ہیں، جو چیزیں تواتر میں موجود ہیں، لوگوں کی پریکٹس میں ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے وہ باتیں لکھ کے، وہ باتیں قرآن میں بیان کر کے وہ ٹائم بھی ویسٹ کرے اپنے بندوں کا، اور کتاب میں زیادہ رائٹنگ بھی زیادہ ہو جائے۔ یہ 600 صفحے کی کتاب ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر 6000 صفحے کی ہوتی تو کیا کرتے؟ آیتیں ریپیٹ کر کر کے سمجھا کے 2000 آیتوں کو 6000 آیتوں میں تبدیل کر دی اللہ تعالیٰ۔ 6236 آیات ہیں، اگر آپ ریپیٹیشن نکالیں تو صرف 2000 ہے۔ 2000 معمولی 2000 آیتیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کے 7th کلاس کے بچے کا سلیبس قرآن سے 10 گنا زیادہ ہے۔ آپ کا 7th کلاس کا بچہ جب پڑھ سکتا، سمجھ سکتا، وہ بھی اس کی مادری زبان نہیں ہے انگلش۔ ایک تیلگو میں پیدا ہوا بچہ وہ انگلش سمجھ رہا ہے۔ آپ جرمنی جا کے اپنے بچے کو ڈاکٹری کروا رہے ہیں، جارجیا بھیج رہے ہیں، وہاں کی لینگویج سیکھ رہا ہے بچہ۔ آپ جاب کرنے جا کے چائنا میں ادھر ادھر وہاں سیکھتے ہیں۔ ہمارے ایسٹ گوداوری ویسٹ گوداوری کی خدامہ جو گاؤں کھیڑے کی ہے، یہاں آ کے بلبل عربی بولنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کیونکہ آپ کے دل میں چور ہے، آپ اپنی برائیوں سے بچنا نہیں چاہتے، چھوڑنا نہیں چاہتے، اور آپ اپنے مولویوں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے مولویوں نے آپ کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، دھوکے دے کے، جھوٹ بول کے۔ آ رہے ہیں ان کا بھی ذکر اب، کیونکہ اللہ نے بتا دیا صدق اللہ، اللہ ہی سچا ہے، باقی یہ سب جھوٹے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، باقی کے پورے کتابوں میں ریب موجود ہے، شک موجود ہے۔ تو آپ کو نماز مل رہی ہے ابراہیم سے، وہی طرح کی نماز پڑھو، وہ قیامت تک محفوظ ہے، ڈونٹ وری، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان اول بیت وضع للناس، یہاں بھی ایک ڈاؤٹ کا کلیریفیکیشن ہو رہا ہے، جو پہلا گھر انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا، دیکھیے بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی ہے وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے، کعبہ۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا تھا۔ آج ہمارے پاس قبلہ اول کے نام پہ اتنا جھوٹ بولا ہے مولویوں نے کہ ہمارا قبلہ اول وہ فلسطین میں ہے، ہمارا قبلہ اول جو ہے وہ اسرائیل میں ہے۔ کون سا قبلہ اول بھائی؟ کون سی قرآن پڑھی آپ نے؟ کون سی تاریخ پڑھی؟ یہ آج کلیریفیکیشن کرنا ضروری تھا۔ اتنے ڈاؤٹس ڈال دیے ہم کو، ہمارا قبلہ اولا تو مکہ ہے جناب، کہاں سے لاتے ہیں یہ لوگ یہ باتیں؟ چلیے 97 میں پڑھوں گا، آل عمران 97 پڑھ رہا ہوں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، آپ دیکھیے، آپ اور کلیئر کر رہے اللہ تعالیٰ، یہ بڑی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم پر، اور اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا، شانتی میں آ گیا۔
मामून हो गया, लोगों पर अल्लाह का यह हक है कि वो उसके घर तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता हो तो उसका हज जरूर करे, और जो कोई इस हुक्म की पैरवी से इनकार करे तो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तुम तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। तुम मानो तो मानो, ना मानो तो नहीं मानो, अल्लाह को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुल या अय्युहल किताब लिमा तकफुरूना बिआयातिल्लाह, ऐ मोहम्मद जरा इन अहले किताब से कह दो, क्यों को तुम खामखा अल्लाह की किताब का इनकार कर रहे। नबी के दौर में वो नालायक थे, आज के दौर में भी बहुत सारे नालायक अहले किताब हैं जो ऑलरेडी कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, ये भी अहले किताब में से हो गए। इनकी हरकतें भी उन्हीं अहले किताब और मक्का के कुफार और मुशरिकीन जैसी हो गई कि नबी का हुलिया देखा जा रहा है, तुम्हारा जूता ठीक नहीं है, तुम्हारे पास चप्पल नहीं है, तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, तुम्हारे जुब्बे में पेवन लगे हुए हैं, तुमने बकरियां चराई हैं, तुमको लिखना पढ़ना नहीं आता, तुम यतीम हो, तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया, तुम पैदा हुए तो वालदा ने दूध नहीं पिलाया, वो दाई हलीमा ने पिलाया, तुम्हारी जिंदगी तो इधर उधर भटकते हुए गुजरी, आज तुम हमें नसीहत कर रहे हो। इसका मतलब काफिरों की पहचान यही है कि वो सबसे पहले टोपी देखेगा, दाढ़ी देखेगा, आंखों में सुरमा देखेगा, ये बड़ी दाढ़ी और जुब्बा और वो कुर्ता पैजामा, ये काफिरों की सिफत है, ये मुसलमानों की सिफत नहीं है, ये मोमिनों की सिफत नहीं है। मोमिन हमेशा कंटेंट देखता है, बात क्या हो रही है, अभी आ रहा है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें आ रही है, संभल के सुनिएगा। जो कुछ तुम हरकतें कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। कहो अहले ईमान, तुम क्यों अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो, जो हरकतें तुम कर रहे हो अल्लाह सब कुछ देख रहा है। ये वही काफिर हैं जो आज मुसलमानों का भेष बदल के घूम रहे हैं और नबी की सुन्नत के नाम पे दाढ़ी रख के झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, जमीनों के कारोबार करके चीट करते हैं, और दुनिया भर के, मैं बोलूंगा तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, चलिए 99 सबसे खतरनाक आयत, कुल या अहलिल किताब लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, ये वही अहले किताब हैं जो आज कुरान को बगैर समझे के पढ़ के, हिफ्ज करके, तजवीद सिखा के, आलिम का कोर्स करा के नाजरा कुरान पढ़ाते हैं, समझाते नहीं है। क्योंकि समझाए तो सबसे पहले मार इनकी पड़ती, इनके ऊपर पड़ती, इनके मदरसे बंद हो जाते, इनकी दुकान बंद हो जाती, ये जो बेच के खा रहे हैं मुसलमानों के हुकूक को, सबसे पहले तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। आइए कहो ऐ अहले किताब, ये तुम्हारी क्या रविश है कि जो अल्लाह की बात मानता है उसे तुम अल्लाह के रास्ते से रोकते हो। देखिए यही हो रहा है, और चाहते हो कि वो टेढ़ी राह पे चले तुम्हारी तरह, हालांकि तुम खुद उसके रास्ते पर होने पर गवाह हो, तुम्हारी हरकतों से अल्लाह गाफिल नहीं है। तुम खुद ये कहते हो कि भाई हमारे से ज्यादा हिदायत पे कोई नहीं है, हमारी जमात, हमारा फिरका, हमारे आलिम, हमारे मुफस्सिरी जो लिख देंगे वो सही है, बाकी सब गलत है, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी अहलियत है नहीं, ना तुम्हारे पास इतनी शर्म हया है। चलिए 100 पे आ रहा हूं मैं। ये लोग 99 में बता दिया कि तुम रोक रहे हो कुरान से लोगों को, झूठी रिवायात पेश करके तुम अल्लाह के रास्ते से रोक रहे हो, जो कि आसान रास्ता है, इजी है, बिल्कुल साफ सुथरा है, इसमें कोई टेढ़ नहीं है, कोई इवज नहीं है, तुम रोक रहे हो, अल्लाह की आयत से रोक रहे हो, झूठी रिवायात सुना सुना के, बुजुर्गान दीन के किस्से सुना सुना के, उलमा के वाकयात सुना सुना के घंटों हमारे बर्बाद कर रहे हो, कुरान सुनाने के लिए तैयार नहीं। आइए नंबर 100, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़न मिनल्लज़ीना उतुल किताबा यरुद्दूकुम बादा ईमानुकुम काफिरीन। अल्लाहु अकबर। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, देखो जो कुरान पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, जिसके ऊपर काम कर रहे हो, जो दावत दे रहे हो, तुम्हारे से मुखातिब है अल्लाह। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुमने इन अहले किताब की, इन फिरका वारियत वालों की, ये भी अहले किताब है, ये भी कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं। मुजीब साहब, अल्लाह की किताब से किसको इनकार है, अल्लाह की किताब कौन नहीं पढ़ता, हम इतने से थे, हमको बड़ों ने कुरान पढ़ा दिया। पढ़ाया कहां भाई, आपको तो गुमराह किया है, आपको तो मुतमईन करके हाथ में आपके टिकट दे दिया जन्नत का बोर्डिंग पास, कि भाई तुम कुरान पढ़ते जाओ पागलों की तरह और तुम्हारे अकाउंट में हिसाब ट्रांसफर होता जाएगा, फोन पे से पैसे, यूपीआई से। जूते पढ़ने वाले हैं वहां जूते, कुरान को हाथ लगाना सवाब, कुरान को देखना सवाब, कुरान को बगैर समझे के पढ़ना भी सवाब, सवाब जरूर मिलेगा। सवाब के माने जूते पढ़ने के भी है। सवाब का जो टोटल मीनिंग है जरा कुरान से निकाल के देखिए, बदले को कहते हैं, बदला।
میں آگ میں ہاتھ ڈالوں گا اس کا ثواب یہ ہے کہ میرا ہاتھ جلے گا، میں بیماری میں دوا کھاؤں گا تو اس کا ثواب یہ ہے کہ مجھے شفا ملے گی، میں قرآن پہ عمل کروں گا تو اس کا ثواب یہ ہے کہ میری زندگی بدلے گی، میں قرآن کو بغیر سمجھے کے پڑھوں گا تو اس کا ثواب یہ ہے کہ مجھے جوتے پڑھنے والے ہیں۔ ہاں یاد رکھیے، ثواب کا مطلب اجر اجرت سے بنا ہوا لفظ ہے۔ اگر آپ اچھے کام کرو گے تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اب اس کے علاوہ بھی اجر ملے گا، اجرت ملے گی، آپ نے جو محنت یہاں کی ہے، ارادے بیچ دیے، اس کے بدلے میں جنت تو مل گئی، اب مقامات ملنے والے ہیں، درجے ملیں گے وہاں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہاں اگر تم نے ان اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف لے جائیں گے۔ آج جو بچے اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں انہی فرقہ بندیوں کی وجہ سے، یہ جو 4-5 فرقے جنہوں نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں نا، ان 4-5 فرقوں نے مجبور کیا ہے ہماری آنے والی جنریشن کو، ایسی ایسی جھوٹی روایتیں لوگوں میں پھیلائی ہیں۔ آج جتنے ملحدین ہیں انہی روایات کا ذکر کر کے قرآن کا انکار کر رہے ہیں، انہی روایات کا ذکر کر کے محمد الرسول اللہ پہ تہمت لگائی جا رہی ہے، انہی روایات کا سہارا لے کے اللہ کا انکار کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے دین کا، اور ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آ رہی۔ شرم آئے گی بھی کیوں؟ یہ جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم قرآن کو جو ہے بے عزت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ہمارے کو اپنی دکان سے مطلب ہے، ہم کو اپنے فرقے سے مطلب ہے، باقی کسی چیز سے مطلب نہیں ہے۔ آئیے 101 پڑھتے ہیں آل عمران کی آخری آیت ہے صاحب۔ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، یہ اس زمانے کے اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے۔ آج یہ اس پس منظر میں یہ بات ہو سکتی ہے، تم کیسے انکار کرتے ہو مسلمانوں، جبکہ تمہارے اندر قرآن محفوظ موجود ہے، وہاں رسول موجود تھا۔ دیکھیے تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے، جبکہ تم اللہ کی کتاب تمہیں سنائی جا رہی ہے، اس کی آیات سمجھائی جا رہی ہیں، اور تمہارے درمیان ایک رسول موجود ہے جو اللہ کے دامن کو، جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ یہاں لفظ ہے ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور آگے جا کے 103 میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا، واعتصموا کا لفظ ہے یہاں یعتصموا ہے، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، مطلب اللہ کی کتاب کو تھام لے۔ میں اللہ کو تو تھام نہیں سکتا، نہ دیکھ سکتا، نہ تھام سکتا۔ ایک محاورتاً بات پیش کی جا رہی ہے کہ تو جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، میں اللہ کا ہو گیا، وہ اللہ والے ہو گئے، بس اتنی سی بات ہے۔ واعتصموا باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اب اس کو ڈائریکشن مل گیا استقامت والے راستے کی طرف۔ یہ ہے رکوع نمبر 10، اور جو ہے آیت نمبر 101 یہاں ختم ہوتا ہے۔ ایک دو آیتیں چاہے تو اور پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ہائے ہائے ہائے، ایمان والو برائیوں سے بچو اللہ کے لیے جیسا کہ بچنے کا حق ہے، یعنی جو قرآن میں سمجھایا گیا ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار بن کے مرو، ورنہ سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ 103 آ گیا دیکھیے آپ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور فرقوں میں نہ پڑنا۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم ایک دوسرے سے دشمن بن گئے تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے اس قرآن کی وجہ سے، کہ تم آگ کے بھرے ہوئے گڑھے تک، اس کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، اللہ نے تم کو وہاں سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کر کے پیش کرتا ہے، شاید کہ تم ان علامتوں سے، ان نشانیوں سے صحیح راستہ پا سکو۔ اس کے بعد والی آیت بھی بڑی زبردست ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے، مطلب ایک ایج تک پہنچنے کے بعد دنیا کے کاموں سے ریٹائرمنٹ لے کے یہ سینئر سٹیزن بن کے تو تمہارا رات دن کا کام بھی جو ہے اللہ کی کتاب کو پہنچانا ہونا چاہیے۔ تم میں سے کچھ لوگوں کا مطلب یہ ہے تم جوانی کے عالم میں ہو، ذمہ داریاں ہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں، تو ٹھیک ہے 6-7 گھنٹے فجر سے ظہر تک جا کے کام کر لو، لیکن جب تم 50 پلس ہو جاؤ گے، جیسے نبی کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ایک 10 سال کے بعد،
مکہ میں ہی روک دیا کہ بھائی بس اب آپ 50 کے ہو گئے، آپ کا ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہو گیا، اب آپ پیسے کمانے کے لیے بھاگ دوڑ مت کیجیے، بس اب آپ دین کا کام کریے۔ نبی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کس معاملے میں نمونہ ہے؟ دین کی دعوت کے لیے نمونہ ہے، جبہ پہننے کے لیے، داڑھی چھوڑنے کے لیے، بکریاں چرانے کے لیے، اور جو ہے 12 شادیاں کرنے کے لیے، کھڑاوے پہننے کے لیے، گدھے کی سواری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ نبی ہمارے لیے نمونہ ہے دین کی دعوت دینے کے لیے، نبی ہمارے لیے نمونہ ہے قرآن پہ عمل کرنے کے لیے۔ قرآن کے اندر جو 28 سبجیکٹ ہیں، ان سبجیکٹس کو پہلے لکھیے، نوٹ کریے، اس سبجیکٹ کے اندر کیا ڈیٹیلز ہے وہ معلوم کریے۔ وراثت کا معاملہ کیا ہے، طلاق کا معاملہ کیا ہے، زواج کا معاملہ کیا ہے، اور جو ہے بہت سارے دعوت قرآن کا معاملہ کیا ہے، ایمانیات کیا ہے، ان چیزوں کو نوٹ کیجئے۔ نوٹ کر کے اس کی نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ ٹوٹل 28 آئٹم ہیں جس کی سنت کا آپ کو معلوم کرنا ہے۔ وہ تواتر کے ساتھ بھی مل جائیں گی، وہ آپ کو کتابوں میں بھی مل جائیں گی، باقی کے قصے کہانیاں رہنے دیجئے پلیز۔ اور میں کیا بتاؤں آپ سے، آئے ہائے ہائے، پھر اور ایک آیت سامنے آ گئی 105، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ان کے جیسے ہی نہیں ہو جانا جس نے کبھی کسی نے ایک جماعت تبلیغی جماعت بنا لی، کوئی اہل حدیث ہو گیا، کوئی اہل سنت ہو گیا، کوئی اہل تشیع ہو گیا، کوئی اہل قرآن ہو گیا، کوئی قادیانی ہو گیا۔ یہ سب فرقہ پرست آؤٹ آف اسلام ہے، آؤٹ آف اسلام اللہ کی نظر میں۔ جب آپ ساری جماعتیں چھوڑیں گے، سارے فرقے چھوڑیں گے، سیدھے سیدھے مسلمان بن جائیں گے بس۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بڑھ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد بھی اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پانے والے ہیں، جہنمی ہیں۔ میں اور کیا پڑھوں، آپ بھی پڑھیے، دیکھیے، 22 منٹ ہو گئے ہیں۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو لوگ قرآن پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ بیکار جاہلوں سے بحث مت کیجیے۔ اس میں آپ کو جا کے آخری میں 70 نمبر کی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا بھی ملے گا۔ یہ سورہ جب کمپلیٹ ہو رہا تھا احزاب کا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اس میں بھی ایوجا کا لفظ ہے، وہاں بھی ہے۔ سدیدہ کا مطلب ہے اللہ کی دعوت پیش کرنا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں میں آپ کو سورہ احزاب کی وہ رکوع پڑھوں گا اور سمجھاؤں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا کا مطلب کیا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ ہمیں استقامت عطا کرے اور ہمیں محفوظ رکھے، اور ہماری سوچ، ہماری جو تدبر ہے وہ ڈائریکٹ صحیح جگہ پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔